عنوان اللہ کا دیا کھاتی ہوں اپنی تقدیر کا پہنتی ہوں، ایک شاندار سبق آموز کہانی۔ ناظرین، بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، آج میں اپنی بیٹیوں سے ایک خاص سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو مجھے سب سے اچھا جواب دے گی اسے اس کی مرضی کا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنی تمام بیٹیوں کو دربار میں بلایا اور کہا، بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا پہن کر رہتی ہو؟ سب بیٹیاں قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ پہلی 6 بیٹیوں نے خوشی خوشی جواب دیا، ابوا حضور، ہم اب کا دیا کھاتی ہیں اور اب کا ہی پہن کر رہتی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا اور ان سب کو خوبصورت انعامات دیے۔ لیکن جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے بڑے اعتماد سے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، ابوا حضور، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی تقدیر کا پہن کر رہتی ہوں۔ میرے رب نے جو کچھ میرے لیے لکھا ہے وہی میری روزی اور میری زیب و زینت ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ یہ جملے محض الفاظ نہیں تھے بلکہ گہرے یقین، شکر اور توقال کی جھلک لیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے غصے سے کہا، اے نافرمان لڑکی، تاو نے میرے احسانات کو نظر انداز کیا، میری ناشکری کی ہے، اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی۔ چھوٹی شہزادی نے ادب سے جواب دیا، جو حکم ابوا حضور۔ نہ اس کے لہجے میں ڈر تھا نہ بغاوت، بس عاجزی اور اللہ پر مکمل یقین تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس گستاخ لڑکی کو سزا دی جائے۔ سنپاہیو، اسی فوراً جنگل میں چھوڑ آؤ، دیکھتے ہیں یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے۔ سنپاہی شہزادی کو لے گئے اور جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس کے تمام زیورات اور کپڑے بھی اتار لیے گئے، لیکن شہزادی کے چہرے پر سکون اور یقین تھا کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جنگل کا سفر۔ شہزادی نے جنگل میں لکڑیاں جمع کی تاکہ آگ جلا سکے۔ اسی دوران اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بکری بندھی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ اندر جا کر دیکھا تو ایک بیمار بزرگ چارپائی پر لیٹے تھے۔ وہ پانی مانگ رہے تھے۔ شہزادی نے فوراً پانی دیا، جھونپڑی صاف کی۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹی، تاو کون ہے؟ شہزادی نے سارا حال سنا دیا۔ صبح بزرگ نے کہا، بیٹی میں شہر جا رہا ہوں، کچھ دن میں واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں سب کچھ ہے، بکری کا دودھ نکال لینا، پانی قریبی ندی سے بھر لینا۔ ایک عجیب انعام۔ شہزادی ہر رات بکری کا آدھا دودھ خود پیتی اور آدھا باہر کسی پرندے یا جانور کے لیے رکھ دیتی۔ ایک صبح جب شہزادی بیدار ہوئی، اس نے دیکھا کہ بٹن خالی ہے، مگر اس کے پاس ایک چمکتا ہوا قیمتی لال یاقوت رکھا ہوا ہے۔ زمین پر سانپ کے نشانات تھے۔ بچپن کی دادی اماں کی بات یاد آئی، جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو اپنی خوشی کے اظہار میں قیمتی لال چھوڑ جاتا ہے۔ شہزادی نے شکر ادا کیا اور سوچا کہ اللہ کی یہ عنایت اس کے اخلاص کا صلہ ہے۔ وہ ہر رات دودھ رکھتی رہی اور ہر صبح ایک نیا لال ملتا رہا۔ 7 دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عظیم تبدیلی۔ جب بزرگ واپس آئے تو شہزادی نے 3 لال دے کر کہا، شہر جا کر محل تعمیر کے لیے سامان لے آئیں۔ باقی 4 لال شہزادی نے ایک مالا میں پرو لیے۔ جلد ہی ایک شاندار محل تیار ہو گیا۔ شہزادی نے ایک لکڑی کی فیکٹری بھی بنائی جہاں غریب مزدور کام کر کے رزق کماتے۔ وہ جنگل رفتہ رفتہ ایک خوبصورت شہر بن گیا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ باپ بیٹی کا سامنا۔ ایک دن وہی بادشاہ جو اپنی بیٹی کو سزا دے چکا تھا، اس کی شان و شوکت کے قصے سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہزادی کو پیغام بھیجا، بادشاہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے شرط رکھی، ملاقات تبھی ہوگی جب بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ محل میں تشریف لائے گا۔ بادشاہ راضی ہوا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ محل پہنچا۔ شہزادی نے نقاب اوڑھ کر 7 رنگ کے کھانے پیش کیے۔ ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا لباس پہن کر آئی۔ بادشاہ متاثر ہو گیا اور کہا، اے بیٹی، تم بہت خوش نصیب ہو۔ اس شہزادی کو بلو جو یہ محل چلا رہی ہے،
میں تمہیں اس سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ شہزادی مسکرائی، نقاب ہٹایا اور کہا، ابوا حضور، وہ شہزادی میں خود ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات سے بیٹی کو دیکھتا رہا۔ شہزادی نے کہا، یاد ہے میں نے کہا تھا میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی تقدیر کا پہنتی ہوں۔ آج یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی، تاو نے مجھے ایک عظیم سبق سکھا دیا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جب یقین اللہ پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ نتیجہ، ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مشکل وقت صبر اور یقین مانگتا ہے۔ تقدیر پر راضی رہنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اگر آپ نے یہ کہانی مکمل دیکھی یا سنی ہے تو برا کرم کمنٹ میں مکمل اور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی خوبصورت کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شہزادی کے صبر، یقین اور توکل کے لیے ایک زبردست لائک تو بنتا ہے۔